اب اگر کوئی چاندی کی اور ہے تو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا، اور سونے کی اور ہے صاف کریں گے سونا بنے گا۔ تو وہ اوس تو اپنی جگہ پر مستقل ہے، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسانوں کی افتاد طبع، انسانوں کا مزاج یہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ شاکلہ کہا گیا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مصری لوگ جو ہوتے ہیں جب کوئی شے ڈھالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے پیٹرن بناتے ہیں، اسے پاٹن کہتے ہیں، پاٹن۔ تو مصری لوگ پاٹن کہتے ہیں، لیکن پیٹرن ہے، سانچہ پہلے بناؤ گے تب اس میں اس دھات کو پگھلا کے ڈالو گے تو اس کی شکل اختیار کر لے۔ وہ سانچہ جو ہے ہر شخص کی شخصیت کا سانچہ اللہ نے الگ بنایا ہے۔ موٹی موٹی تقسیمیں یہ ہیں۔ ایک تقسیم وہ ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے عام آدمی جس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی انہیں گزارتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس کھانا پینا، جو حیوانی تقاضے پورے ہو گئے، دن رات دھندے میں لگے ہوئے، آگے کوئی ہماری زندگی کا کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی نصب العین ہے، کیا ہے، کوئی ہائر ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، وہ آدرش ہے، اس کو ہندی میں آدرش کہتے ہیں، نصب العین۔ یہ تو ہے عوام الناس جو قرآن کی روح سے انسان کی شکل میں حیوان ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ چوپایا تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا ہے، اسے پیدا کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور پھر یہ حیوان کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک جو ان میں صلاحیت کچھ ہے، اب اس میں سے دو طرح کے لوگ نکلے۔ ایک وہ کہ جن کے اندر ایک نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے، اندر حص ہے، مورل لا جسے کانٹ کہتا ہے، جو کچھ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ بنظر عبرہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا، میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے اور سلیم العقل کی وجہ سے حقائق کائنات کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یہ صدیقین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آئے گی تو فوراً لپک کر قبول کریں، نو ہیسیٹیشن واٹس ایور۔ کیوں؟ تو وہی کہہ رہا ہے نبی جو ان کے اپنے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا بھی گویا یہی میرے دل میں تھا، اس نے تو میرے دل کی بات کی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، کھیل کود، یہ وہ، بھاگ دوڑ، کشتی، شکار، یہ وہ، اس میں لگے ہوئے۔ ان کے اندر کی فطرت کے اوپر ایک کرسٹ آ گیا ہوتا ہے، بہت سخت قسم کا، اوپر چھلکا کہیں کیا کہیں کرسٹ، تو ان حقائق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جدید سائیکالوجی میں پہلی قسم کے لوگ انٹروورٹس کہلاتے ہیں، دوسرے ایکسٹروورٹس کہلاتے ہیں۔ تو ان کو حقائق کی طرف دلچسپی نہیں، مظاہر سے دلچسپی ہے بس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کرسٹ کسی جذباتی بات سے پھٹتا ہے، جیسے حمزہ کی مثال بھی میں نے آپ کو۔ کنیز نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اب 6 سال گزر گئے تھے، بھتیجے کی بات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، بھتیجا کیا رہا ہے یہ، حالانکہ انتہائی محبوب بھتیجا، انتہائی محبوب۔ بس اس ٹہنے کے اوپر گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے، کمان ماری ہے دے کر ابو جہل کے سر پر کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور فوراً کہ اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ۔ یہ اسلام کی کیفیت تھی، یہ حضرت عمر کی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن میں جو عظیمت دیکھی کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ عمر یہ کیا ہے، یہ صنف نازک میں یہ عظیمت۔ یہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میں ایک اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں انسانیت شناسی کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، انسانوں کی شخصیتوں کی مختلف افتاد۔ اس میں خاص طور پر ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے اپنے تفہیم القرآن کے مقدمے میں ایک بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص
اپنے اسٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، ڈکشنری دیکھ لی، یہ دیکھ لیا. یہ مینول آف ریولیوشن ہے، یہ انقلاب کا لائحہ عمل ہے. جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوگے اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہی نہیں ہوگی. وہ تو اس انقلابی عمل کی اس جد و جہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد ہوں گی. آپ کو پھر یاد آئے گا وہ کیا حالات تھے جب حضرت خباب بن الارت آ گئے تھے حضور کے سامنے فریاد لے کر کہ حضور اب تو یہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہے، یہ ٹارچر اب ناقابل برداشت ہو گیا. آپ کو کیا سمجھ آئے گی کیا کیفیت تھی اس وقت خباب کی؟ وہ تو آپ اس کیفیت سے خود دو چار ہو. کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی ہو، کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آیا ہو، کبھی تو آپ سمجھیں گے. تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اور اس کے مفہوم اور معانی کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک انقلابی دعوت تھی، اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں میں 4 قسمیں ہوتی ہیں. وہی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اب وہ کون سے 4 ہیں؟ دیکھیے پہلے بات سمجھ لیجئے کیونکہ وقت محدود ہے. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی ہٹ سے بھاگا بات، اب نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، قبول کر لینا ہے بس. یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے، کردار کی طاقت ہے، حوصلہ ہے، مثابرت ہے، مقاومت ہے. ایک وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، وہ چلے تو چلے، نہیں چلے تو مجھے چلنا، مجھ پر تو حق باتیں ہوگی، بات ختم ہوگی. اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی حیثیت، اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے. جیسے وہ نجران کے عیسائیوں کو وفد آیا تھا تو 2 بھائی تھے ٹاپ کے، ان کے بڑے اسقف، تو وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو وہ بھاگ گئے، رات چلے گئے. ورنہ 70 افراد کا نجران کا وفد آیا تھا. واپسی پر ایک بھائی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، اسلام آج ہلاک ہو جائے وہ دور والا. بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ کہا محمد کو. معاذ اللہ مت کہنا، یہ وہ تو نبی ہے. انہوں نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں ہے تم نے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں کیسر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی، بڑی مراعات دے رکھی، ہماری بڑی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے ہم تو. اب یہ انداز اور ہے. ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، حق میں دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے. اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں. حق ہے اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کرے. اور پھر حق کے بعد آباد، یہ حق کے بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ صرف شعر ہے. حق کے بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی نصب العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرح کے لوگ. پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کمی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ذرا کچھ اور بھی لوگ چلیں، کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے. اگر 2-4 آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل رہے ہیں اور بھی چل رہے. جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں پہلے چٹانیں ہیں کیا ہے، وہ تو جو بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے اسی کے مطابق جہاز چلتے ہیں، ادھر ادھر تم جائیں گے کیا پتا، زیر زمین ہے چٹانیں. تو باہر کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوچتے ہیں. لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، ہم بھی لگا دی. لیکن ہوتے خلوص کے ساتھ، ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے.
کچھ اور بھی ہوں، میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو، بائیں بھی چلنے والا ہو. جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے، یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے، کمزور آدمی رکھا ہو. اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی. ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق حق ہے، قبول کیا بس. ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے. انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ایمان لائے، دعوت نہیں پہنچی تھی. وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور کا جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خزرج کے ایمان لائے ہیں. پھر وہاں پر لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا اب وہ مدینۃ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا. لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر لیا، وہ سابقون الاولون میں سے تھے. چاہے ابو بکر صلی 10 سال جونیئر ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں انصار میں بھی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی، انہوں نے پورے دل کے ساتھ پھر ان کی وہ کرتے ہوئے پیروی کر رہے. آگے چلنے والوں پہ جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے. فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ 2 کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا، اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا انہیں. رضی اللہ عنہ وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق دے کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کوئی پس و پیش نہ ہو، پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ، یہ نہ ہو. اب تیسری بات آئی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب ان میں منافق ہیں، ان اہل المدینہ اور مدینے والوں میں بھی ہے. نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا. وہ تو کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور کو. مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہوتے تھے. لہذا الاعراب اشد نفاقا، یہ قرآن اسی سورت میں ہے. نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں تھا. یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں بھی موجود ہے. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں. یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجئے. پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق کوئی ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے مان لایا. نہیں، وہ منافق نہیں ہوتا. اصل میں ایک ہے ضعف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے. ضعف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا،
فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے. لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا تو قربانی کا مطالبہ تو چھٹک گئے. جان عزیز ہے، مال عزیز ہے. ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہر سے بالا باز والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچا لو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ. چلو چلو لیکن بچ بچ کے چلو، بچ بچ کے چلو. اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے، مجھار میں نہ جانا، بچ کر چلو. ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری. نفاق کے پھر مراحل ہے. پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کو میں جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا. اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے. مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کی، استغفار کی، یہ نفاق نہیں ہے. یہ ضعف ایمان ہے، وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری. لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہوئے. اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں 3 سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئی تو اب کوئی توقع نہیں بچنے کی. اسی طرح اس کی 3 سٹیجز. صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج، پھر جھوٹی قسم، کیونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو کہاں بھی بہانے بنانا. تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ، میں جنگ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. قسمیں اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے، یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا. ایک صاحب ایمان سابق الاولون وہ کہتے تھے